یہ آپ کے سوال اور ہمارے جواب ایسے موقع پر جب ضمنی انتخابات ہونے کو جا رہے ہیں اور ہم لاہور میں موجود ہیں، تو پوچھیں۔ سید بادشاہ بات کر رہا ہوں بنیر سے۔ سر، عمران خان صاحب بار بار اپنے جلسوں میں مسٹر ایکس کا ذکر کر رہے ہیں، تو ہو از دس مسٹر ایکس؟ اور اگر عمران خان صاحب امریکہ کا نام لے سکتے ہیں اور ان کے خلاف بول سکتے ہیں، تو کیا یہ مسٹر ایکس امریکہ سے زیادہ طاقتور ہے کہ وہ سیدھا سادہ اس کا نام نہیں لے سکتے اور اس کو مسٹر ایکس کہہ کر پکارتے ہیں؟ پلیز اس پہ ذرا کامنٹ کریں۔ جی، مسٹر ایکس جو ہے بنیادی طور پر تو لاہور میں جو آئی ایس آئی کے ریپرزینٹیو ہیں ان کا حوالہ یہ دے رہے ہیں، لیکن جس طریقے سے یہ کام کرتے ہیں اس کے مطابق اگر آپ دیکھیں، اس کے پس منظر میں دیکھیں، تو مسٹر ایکس سے مراد ڈی جی آئی ایس آئی بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ عمران خان صاحب لچکدار قسم کی تشریح کرنے کے ماہر ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب انہوں نے نیوٹرل کا لفظ استعمال کیا تھا، میں پہلے بھی ایک جگہ وضاحت کر چکا ہوں، تو اس سے مراد ان کی آرمی چیف تھے، لیکن جب انہوں نے آرمی چیف کے کمانڈرز کی بات کرنا شروع کی تو انہوں نے نیوٹرل کہنا شروع کر دیا، یہ نیوٹرل کے اندر ایس کا اضافہ کر دیا۔ تو اگر اس وقت وہ مسٹر ایکس کہہ رہے ہیں تو اس کے ساتھ مسٹر وائی بھی کہہ رہے ہیں، اور یہ عین ممکن ہے کہ ایکس اور وائی کے ساتھ وہ مسٹر زی کو بھی ایڈ کر دیں۔ تو وہ پھیلاتے پھیلاتے اس الفابیٹیکل گیم کو، اس ریفرنس کو وہ ڈی جی آئی ایس آئی تک لے جانا چاہتے ہیں۔ اور ویسے بھی اگر مسٹر ایکس جو ہیں مبینہ طور پر لاہور میں جو آئی ایس آئی کے ریپرزینٹیو ہیں وہ ہیں، تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آئی ایس آئی کے نمائندے جو ہیں ان کو الیکشن جتوانے کا حکم دے دیا گیا، تو ظاہر ہے حکم کہاں سے آئے گا؟ حکم مبینہ طور پر ڈی جی آئی ایس آئی دیں گے، کیونکہ ایک بڑی اسٹرانگ ہائرارکی ہے آرمی یا آرمی سپریٹڈ انسٹیٹیوشنز کے اندر۔ تو عمران خان صاحب کا جو محور ہے اٹیک کا، بنیادی طور پر وہ ڈی جی آئی ایس آئی اور ان کے ساتھ جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ ہیں۔ اب نام وہ کیوں نہیں سیدھی طریقے سے لیتے؟ یہ بڑا واضح ہے کہ مسٹر ایکس اور وائی کی گردان کرنا آسان ہے، جو جائے کا بریگیڈیئر فلاں اور جنرل فلاں کہنے کا۔ وہ اگر آپ بار بار نام لیں گے تو وہ معاملہ آپ کے گلے پڑ جاتا ہے۔ اچھا، صرف عمران خان نے یہ نہیں کیا، عمران خان بہت فریکوینسی کے ساتھ کر رہے ہیں اور کیمپین کے ساتھ کر رہے ہیں، لیکن حوالے اسٹیبلشمنٹ کے نمائندگان کے پہلے بھی دیے جا چکے ہیں۔ مثلا خلائی مخلوق کا جو حوالہ ہے وہ نواز شریف اور ان کی جماعت سے دیا کرتی تھی۔ اسٹیبلشمنٹ ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو یہ بھی اسی قسم کا حوالہ ہے۔ لیکن مسٹر ایکس اور وائی کی بات کر کے جو الزام لگایا جا رہا ہے وہ ایک کیمپین کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ تو مراد ان کی بنیادی طور پر انٹیلیجنس کے ریپرزینٹیو۔ السلام علیکم طلعت صاحب، آغاز امن عرض کر رہا ہوں قصور سے۔ سر، میرے دو سوال ہیں آپ سے۔ پہلا تو یہ کہ کیا پاکستان کی سیاست سے کبھی اسٹیبلشمنٹ کا کردار اور مداخلت ختم ہو سکتی ہے؟ ہم پچھلے 70 سالوں سے یہی دیکھتے آ رہے ہیں کہ یا تو کوئی حکومت ان کی وجہ سے ہاری ہوتی ہے، کبھی یہ نیوٹرل ہو جاتے ہیں، کبھی یہ کسی کو گھر بھیج رہے ہوتے ہیں، اور ملک کی اگر سیاسی یا معیشت کی جو انسٹیبلٹی ہے اس کا اگر بہت بڑی وجہ دیکھی جائے تو وہ بھی یہی ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم دوسرے ملکوں میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کھل کے اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کی جاتی ہے، تو سر پاکستان میں اتنا بڑا جرم کیوں ہے اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کرنا؟ جی، اسٹیبلشمنٹ سے متعلق بہت سوال آتے ہیں، تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ اب خیال ہونا چاہیے کہ عوام نے اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے اوپر جو بات کرنی شروع کی ہے سوشل میڈیا کے توسط، وہ بات اب رک نہیں سکتی۔ پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کرنا اس وجہ سے مشکل رہا ہے اور ابھی بھی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بہت طاقتور ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کرنے والوں کی اگر آپ فہرست مرتب کریں تو آپ کو بعض جگہوں پر حیرانی ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کے مرہون منت تھے، جو اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے آئے، اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر چل کر اپنا کام کرتے رہے، وہی اسٹیبلشمنٹ سے نالاں کیوں نظر آتے ہیں۔ بنیادی ایشو اس وقت پاکستان میں یہ نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پر تنقید نہیں ہو رہی، بنیادی ایشو پاکستان کے اندر اس وقت یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کون کر رہا ہے۔ فواد چودھری کر رہا ہے، عمران خان کر رہا ہے، اسد عمر کر رہا ہے، یہ تمام لوگ کون ہیں اور آج سے 4 مہینے پہلے یہ کیا کہا کرتے تھے، یہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے۔ تو ستم ظریفیاں اسٹیبلشمنٹ کی طاقت کی یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے جس کو معتبر کرنے کی کوشش کی، جب وہ اس مسند سے گرا تو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر یا اس کے پیچھے لٹ لے کر لگ گیا۔ تو اسٹیبلشمنٹ طاقتور ہے، لیکن اب اسٹیبلشمنٹ پر تنقید ہوتی ہے، بنیادی طور پر تنقید کرنے والے نقادوں میں آپ کو تفریق کرنی ہے۔ وہ نقاد جو مسلسل اصول کی بنیاد پر، آئین کی بنیاد پر
قانون کی بنیاد پر تنقید کرتے ہیں وہ ایک طرف، اور وہ لوگ جو نظریہ ذاتی ضرورت کے تحت تنقید کرتے ہیں وہ دوسری طرف. تو اس وقت آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی طاقت کے خلاف جو ظاہراً لوگ نظر آتے ہیں وہ لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر چلتے رہے، ان کے سامنے ان کے ہاتھ پکڑ پکڑ کر طاقت کی مسند تک پہنچے، اور اس کے اندر میڈیا کے کچھ ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو اپنے کام کے لیے اور اپنی زندگی کی آسائشوں کے لیے اسٹیبلشمنٹ پر ریلائی کیا کرتے تھے. آج کل جو بہت تنقید کرنے والے ہیں ان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو انہوں نے زندگی میں سہولتیں پیدا کی ہیں، چاہے وہ بڑے بڑے گھر بنانے ہوں یا اپنے شکار جیسے شوق پورے کرنے ہوں، اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی ان کو کتنی مدد ملا کرتی تھی. تو یہ بھی ایک سکندری کی اسٹیبلشمنٹ کی طاقت. طلعت صاحب، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. ایک اہم معاملے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. یہ سندھ میں پختون اور سندھیوں کا معاملہ اٹھا ہے کسی غلط فہمی کی بنا پر، جس کی وجہ سے پختون قوم کو، خواہ وہ بلوچستان کے پختون ہوں یا پختونخوا کے پختون ہوں، ان کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ سارے سندھی اسی طرح ہیں، مگر کچھ شرپسند عناصر نفرت پھیلا رہے ہیں، اور اس کا ریئیکشن اب بلوچستان میں ژوب کے علاقے میں سندھیوں کے ساتھ جو ہے سختی کی جا رہی ہے. تو خدا را اس پہ کچھ تجزیہ کیجئے کہ اس سے ہم کس طرح نجات حاصل کر سکتے ہیں. شکریہ جی. جی، یہ بہت ایک خطرناک ٹرینڈ ہے جس کو باقاعدہ پروموٹ کیا جا رہا ہے. میں لطیف پولیجو کو اپریشیٹ کروں گا اس موقع پر. انہوں نے ایک آڈیو پیغام جاری کیا، اور آڈیو پیغام میں انہوں نے امن کی تلقین کی، انہوں نے تحمل کی تنقید کی، انہوں نے ضبط کی تلقین کی، جو بہت اچھی بات ہے. تو اگر ہم اس قسم کی آگ کو لگانے کی کوششوں کو پہلے سے ان کا کلا کما کر دیں تو پاکستان کے لیے بہت بہتری ہے. اور ظاہر ہے جب ایتھنک آئیڈینٹیز جو ہیں وہ موجود ہوں پاکستان جیسے ملک کے اندر، تو معاشی مسائل جو ہیں بعض اوقات ان ایتھنک آئیڈینٹیز کا غصہ بڑھا دیتی ہیں، اور وہ مس پلیسڈ اینگر کے زمرے میں، یعنی غصہ آپ کو کسی اور چیز کے اوپر ہے، نکالا کہیں اور جا رہا ہے یا ڈائریکٹ کہیں اور جا رہا ہے، وہ کام ہو سکتا ہے. پھر اس آگ کو ہوا دینے والے بھی بہت سے لوگ موجود ہیں. تو کلا کما جو ہے وہ پاکستانیت کو پھیلا کر کیا جا سکتا ہے، لیکن پاکستانیت کو پھیلانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو ایتھنک آئیڈینٹیز ہیں ان کا آپ کلا کما کر دیں. میں بالکل اس پہ یقین نہیں رکھتا. جو ڈائیورسٹی کے اندر بیوٹی ہے اس کو آپ نے ریٹین کرنا ہے. دنیا میں بہت سے کثیر النظریات ممالک موجود ہیں، کثیر النسل ممالک موجود ہیں. ان کو اپنی اپنی نسل، اپنے اپنے رنگ کو پروموٹ کرنے کی کھلی اجازت موجود ہے، اپنے تشخص کو برقرار رکھنے کی سہولت موجود ہے، اور ساتھ ساتھ ایک عمومی جو تشخص ہے، جو قومی تشخص ہے، اس کے نیچے بھی وہ زندگی گزار سکتے ہیں. تو پاکستان میں ہم نے ماحول ایسا پیدا کرنا، لیڈرشپ کا رول بڑا اہم ہے. پشتون ہو، سندھی ہو، مہاجر ہو، آگ لگانے والوں کا حصہ نہیں بننا، آگ بجھانے والوں کا حصہ بننا. السلام علیکم سر. ریسنٹلی ہمارے ایکس پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے جو کہ جسے میڈیا نے اتنا ہائی لائٹ نہیں کیا. انہوں نے آئی جی پنجاب سے ایک شکوہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ کو تو آئی جی میں نے لگایا تھا، لیکن آپ وزیر اعلیٰ پنجاب کے احکامات کو مان رہے ہو. تو یہ ایک ایسے انسان کے منہ سے نکلا ہوا لطیفہ ہے جو کہ ہمارے ایکس پرائم منسٹر رہ چکے ہیں 4.25 سال کے لیے، اور ان کے ہاتھ میں ملک کی باغ ڈور تھی. تو اتنی ذہنی پستی کا شکار ہیں یہ کہ انہیں اندازہ ہی نہیں کہ ملک میں موجود یہ عہدے کس طرح سے کام کرتے ہیں. تو اتنی ذہنی پستی کا جو انسان شکار ہے اور اس کے اتنے سارے فالوورز ہیں اور وہ اسے فالو کرتے ہیں، اور ایک ہمیں یہ بات ماننی پڑے گی کہ ملک میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو کہ خان صاحب کو فالو کرتے ہیں. تو اتنے کن ذہن انسان کے جن سے وہ اتنے سارے فالوورز کسی ملک میں بن جائیں گے تو اس ملک کا کیا بنے گا؟
جی ہمیں اس بات پر حیرانی ہے کہ آپ کو عمران خان کے بیانات پر ابھی بھی حیرانی ہوتی ہے. عمران خان نے صرف یہی ایک بیان نہیں دیا، ان کے کون کون سے بیان ہیں جن کو ہم دہرائیں اور ہمیں حیرانی نہ ہو، ہمیں پریشانی نہ ہو، بعض جگہوں پر ہمیں ہنسی نہ آئے یا افسوس نہ ہو. تو عمران خان کی جو بیانات کی تفصیل ہے وہ بہت طویل ہے. ایسے بیانات جن میں سے آپ نے ایک کا ذکر کیا. دوسری بات یہ کہ طاقت میں ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ دانش مند بھی ہو جائیں، مشہور ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ عقل مند بھی ہو جائیں، لوگ اگر آپ کو فالو کرتے ہیں اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ لیڈر بھی بن جائیں. بہت سارے جو جھوٹے اور گمراہ کرنے والے قائدین نام نہاد گزرے ہیں تاریخ میں، اگر آپ ان کو پڑھیں تو جب وہ گمراہ کن پروپیگنڈا کر رہے تھے تو لوگ جوک در جوک ان کے اوپر ایمان لاتے تھے، سیاسی طور پر ان کے نظریات کو مانتے تھے. تو یہ کہنا کہ کسی کا کتنا فالوور ہے، کون کتنا مشہور ہے، کون کتنا طاقت میں رہا ہے، یہ کوئی ضمانت نہیں ہے کہ وہ عقل مندانہ رویہ بھی اختیار کریں، وہ دانش مندی کے تحت بھی کام کرے اور ضبط کا مظاہرہ بھی نہیں کرے. اور دوسری بات یہ کہ عمران خان کسی احتساب سے بالا ہو کے یہ بیانات دیتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ان کے ارد گرد جو درباری اکٹھے کیے ہوئے ہیں وہ کبھی ان کے بیان کو تنقید کے ذریعے صحیح نہیں کریں گے. تو عمران خان کو کھلی چھوٹ موجود ہے، ان کے گرد صرف درباری لوگ موجود ہیں، ان کے ساتھ جو میڈیا ایسوسیٹڈ ہے وہ ہر وقت واہ واہ کرتا ہے. تو جب واہ واہ کرنے والے موجود ہوں، درباری موجود ہوں، تعریف کرنے والے موجود ہوں، اور آپ کو یہ زوم ہو کہ کائنات کا تمام علم جو ہے وہ آپ کی باتوں میں سمویا ہوا ہے، بھلے آپ کو مشرق اور مغرب کا فرق معلوم نہیں ہو، تو پھر ظاہر آپ ایسی ہی باتیں کرتے ہیں. اس ملک کا کیا بنے گا؟ بنیادی طور پر سوچنا تو یہ ہے کہ جو فساد اس وقت برپا کیا گیا ہے اور جس طریقے سے ایک بیس لیس پروپیگنڈے کو پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر غاصبوں کی حکومت ہے اور غاصبانہ قبضہ ہو چکا ہے اور امریکی سازش ہو چکی ہے، اور یہ تمام کے تمام لوگ جو میرے ساتھ نہیں ہیں یہ پاکستان دشمن ہے. اس کے چنگل سے کیسا نکلا جائے؟ عمران خان کے بیانات اتنے خطرناک نہ ہوتے اگر عمران خان نے ان بیانات کی اتنی تشہیر نہ کی ہوتی اور ان کے اتنے ماننے والے نہ ہوتے. تو مجھے جو پریشانی ہوتی ہے وہ عمران خان کے بیانات پر نہیں ہوتی، اس پر پریشانی ہوتی ہے کہ لوگ حقیقت میں ان پر یقین کرتے ہیں. السلام علیکم طلعت صاحب، کیا حال ہے؟ یہ جو اقتدار ہے اس کے متعلق کیا کہا جا سکتا ہے؟ جس سے چھن جاتا ہے وہ تو بیچارہ پاکستان میں روتا رہتا ہے، پتہ نہیں اس کا کتنا مزہ ہے یا کیا حساب کتاب ہے. اور ایک وہ بندہ جو اپنی بیٹی سمیت اور جس کا بھائی یعنی سب کو ذلیل کر کے رکھ دیا تھا، اور اسے انہی لوگوں سے پھر دوبارہ یہ معاملہ طے کر کے تو اقتدار میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا پاکستان میں کتنا مزہ ہے. میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ پتہ نہیں یہ کیا کوئی جنت ہے، یعنی جس کے لیے یہ لوگ اتنی زیادہ کیا کہتے ہیں وہ پنجابی میں جتیاں بھی کھادیاں تے گنڈے بھی کھادے تے پھر بھی اتھے دے اتھے ہی. ٹھیک ہے، پتہ نہیں اس کا کتنا مزہ ہے یہ جو اقتدار ہے پاکستان میں، کہ یہ لوگوں نے اپنی اتنی زیادہ انسلٹ کروا کے اور پھر بھی یہ انہی کی جولی میں جا کے بیٹھ گئے ہیں. تو اس پہ تھوڑی تفصیل بتائیں گا کہ پاکستان میں اقتدار کا کتنا مزہ ہے. اور دوسرا جو ہے وہ اقتدار سے نکل کے ابھی اس کو 3 مہینے ہو گئے، وہ ابھی بھی رو رہا ہے کہ مجھے چاہیے اقتدار واپس. یہ رو رہے ہیں کہ ہمیں چاہیے. کسی کو عوام کا بھی فکر ہے تھوڑا؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ ان کو عوام کا فکر ہوگا. جی آپ نے بڑا زبردست سوال کیا. ایک تو اقتدار کا نشہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور جو اس نشے کا نشئی ہوتا ہے وہ اس کے بغیر گزارا نہیں کرتا. تو اگر آپ اس میں منطق ڈھونڈ رہے ہیں تو وہ آپ کو منطق ملے گی نہیں، کیونکہ نشے کے اندر کوئی منطق نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ سیاستدان کا کام ہے اقتدار کے اندر، اگر وہ اقتدار میں نہیں آئے گا تو پھر وہ سیاست کیسے چلائے گا؟ اور اگر سیاست کو آپ مثبت انداز سے دیکھیں تو عوام کی نمائندگی وہ کیسے کریں گے؟ تو طاقت میں آنا کوئی معیوب بات نہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ جس انداز سے آپ طاقت میں آتے ہیں کیا وہ انداز آپ کی قدر و منزلت میں اضافہ کرتا ہے، وہ عوام کی فلاح اور بہبود کے راستے کھولتا ہے، یا وقتی طور پر آپ کو تھوڑا سا مزہ دیتا ہے اقتدار کا، لیکن حقیقت میں آپ کی ایسی کی تیسی وہ کر دیتا ہے، آپ کی عزت کو خاک میں ملا دیتا ہے
اور آپ کو ناک سے لکیریں نکلوانے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اب پاکستان میں چونکہ طاقت اسٹیبلشمنٹ کے پاس بہت رہی ہے، اب وہ کہتے ہیں وہ نیوٹرل ہو گئے، ہم دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں وہ یہ نیوٹرلٹی کتنی دیر چلتی ہے۔ جنرل کیانی کے دور میں بھی ہم نے نیوٹرل ہوتے ان کو دیکھا، اور اس کے بعد اب جنرل باجوہ کے پہلے 5 سال بھی ہمارے ذہن میں ہیں، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نیوٹرل ہو گئے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ نیوٹرلٹی جو ہے سسٹینیبل کتنی ہے، لیکن اگر وہ نیوٹرل ہو بھی گئے ہیں تو ان کا جو جس کو پاور ہینگ اوور کہتے ہیں وہ اتنا زیادہ ہے کہ جو لوگ بھی اقتدار میں آئیں گے ان کے ساتھ مل کر ہی ان کو اقتدار میں آنا پڑے گا، جب تک یہ نظام مکمل طور پر یہ جو ڈویژن آف پاور ہے اس کے معاملے کو طے نہیں کر لیں۔ اب آپ نے صحیح کہا کہ جو خود انصاف کے متلاشی ہیں، آپ نے رانا ثناء اللہ کا ذکر کیا، جو خود ملک سے باہر ہیں، نواز شریف کی آپ مثال دے دیں، جو خود جن کا پاسپورٹ چھین لیا گیا، آپ کے ساکھدار کی مثال دے دیں، وہ لوگ عوام کی نمائندگی کیسے کریں گے؟ تو یہ ایک بہت فنڈامنٹل سوال ہے کہ جو لوگ اس تمام چکی میں سے پس کر سامنے آتے ہیں، کیا وہ مکمل طور پر کندن بن جاتے ہیں یا بالکل بھوس کا ڈھیر بن جاتے ہیں؟ ابھی تک ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کندن تو بہت کم لوگ بنے ہیں نہ ہونے کے برابر، لیکن بھوس کا ڈھیر عموماً بن جاتے ہیں، تب طاقت میں آتے ہیں، طاقت میں آ کے غیر مؤثر طور پہ وہ سامنے نظر آتے ہیں، ان کی پالیسیز کے اندر وہ جان نہیں ہوتی ہے اور وہ بہت کمپرومائز کر کے آتے ہیں۔ اس ایشو کو آپ مسلسل انتخابات کے ذریعے ایڈریس کر سکتے ہیں۔ قیادت کو یہ اعتماد کہ عوام کا اعتماد ان پر قائم ہے، اور عوام کو یہ اعتماد کہ بار بار الیکشنز کر کے ہم نے اپنے منتخب لوگوں کو مستحکم کر دیا ہے، یہ اس کے علاوہ نہیں آئے گا۔ اور دوسری بات گورننس، جب تک آپ نے صحیح طریقے سے گورن نہیں کیا لوگوں کو، تب تک آپ خود بھی بااعتماد قیادت کے طور پہ سامنے نہیں آ سکتے۔ لیکن جب تک یہ نہیں ہوگا، جو ابھی تک تو نہیں ہوا، تب تک آپ کو ایسی ہی قیادت ملتی ہے۔